السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلامی۔ معزز ناظرین، بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک ویڈیو آپ کے دکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک رضا خانی بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والا خطیب ہے، اسٹیج پر علل اعلان چیخ و پکار کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طریقے سے امام کے وسیلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے غوث پاک کے وسیلے کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، جنت کا طلب نہیں کیا جا سکتا، جنت کا حصول ناممکن ہے۔ جس طریقے سے جماعت کے بغیر نماز کا تصور نہیں، اسی طریقے سے غوث پاک کے وسیلے کے بغیر جنت ملنا بھی ناممکن ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ اس بریلوی کا سن لیجئے، اس کے بعد مزید تفسیرہ ہوگا۔ 10 منٹ کی نماز بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہے۔ امام بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے۔ امام بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے کئی لوگ 15 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، سنت پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں پوچھا کئی کو بیٹھا؟ امام صاحب آتے، نماز کھڑی ہوتی، جماعت پڑھنا ہے، تیرا تو پڑھ لے۔ نہیں آتا؟ بولے آتا، پھر پڑھ کے جا۔ بولے نہیں جاتا۔ کیوں؟ تنہا نماز سے وسیلے والی نماز بہتر ہے۔ تنہا والی نماز سے وسیلے والی نماز بہتر ہے۔ اسی لیے امام جب تک خیام میں رکھا، مصلی خیام میں رہتا ہے۔ امام جب تک رکوع میں رکھا، مصلی رکوع میں رہتا ہے۔ امام جب تک سجدے میں بٹھائے، امام جب تک رکوع میں رکھا، مصلی رکوع میں رہتا ہے۔ امام جب تک سجدے میں بٹھائے، امام سجدے میں، مصلی سجدے میں رہتا ہے۔ امام جب تک قاعدے میں بٹھائے، مصلی قاعدے میں رہتا ہے۔ امام جب سلام پھیرتا ہے، مصلی سلام پھیرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے۔ ارے 10 منٹ کی نماز تیری امام کے جیسے وسیلے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو تجھے جنت اور خدا کا قرب۔ معزز ناظرین، آپ نے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس گمراہ کن خطیب کا بیان سنا، جس میں کس طریقے سے چیخ و پکار کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا جانتا ہے لیکن پھر بھی اکیلے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ امام کا وسیلہ لینا چاہتا ہے کہ امام کا وسیلہ ہوگا تو نماز ہوگی۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے یہ آدمی نماز پڑھنا جانتا تھا لیکن امام کے وسیلے کا محتاج تھا، اسی طریقے سے ایک شخص اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے غوث پاک کا وسیلہ ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وسیلہ لینا واقعی اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ اور کیا اس مولوی صاحب نے امام کے ساتھ، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو مثال دی ہے، کیا وہ مثال فٹ بیٹھتی ہے؟ یاد رکھیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جماعت کا ہونا شرط نہیں ہے، نماز کی قبولیت کے لیے امام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ امام کے بغیر بھی ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک مصلحت ہے، جس کی وجہ سے امام کے پیچھے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شعائر اسلام میں سے ہے، اس سے اسلام کی سربلندی ہوتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اتنا اہم قرار دیا گیا ہے۔ اور کسی بھی امام کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب تو ہو سکتا ہے۔ اور ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جس طریقے سے امام کے نماز کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ارے بھائی اگر کسی نے اقتداء کر لی ہے امام کی، تو اس صورت میں چونکہ امام کی اقتداء کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے جب تک وہ امام کے پیچھے ہے اس کی نماز امام کے ساتھ ہی ہو پائے گی، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شروع میں ہی وہ امام کی اطاعت نہ کرے، اقتداء نہ کرے، بلکہ اکیلے پڑھنا چاہے نماز، تو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ نماز۔ کیا وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی؟ کہ جو لوگ چارپائی پر لیٹے لیٹے نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ تو یہ مثال دینا
کہ جماعت سے نماز پڑھے تو اس میں امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مثال دینا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے بھی کسی کا وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا، سورہ بروج کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ پاک انہیں جنت دے گا۔ تو یہاں پر جنت میں جانے کے لیے کسی غوث، کسی قطب، کسی بزرگ، کسی اپنے امام کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اعمال صالحہ ہونا چاہیے، تب آپ جنت میں جائیں گے۔ اور ایمان اسی وقت ہوگا جب کہ آپ قرآن پاک پر، اللہ کے احکام پر یقین رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو کوئی بزرگ کا آپ وسیلہ پکڑیں نہ پکڑیں، انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے کسی کا وسیلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وسیلے کا بالکل انکار کرتے ہیں، وسیلہ مانتے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کی مقبولیت کے لیے بزرگوں کا وسیلہ لینا، نیک لوگوں کا وسیلہ لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا درست ہے، وسیلہ لے سکتے ہیں، وسیلہ لینے سے زیادہ جلد دعا قبول ہوگی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وسیلے کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، وسیلے پر ہی وہ چیز موقوف ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔